جب اسے کوئی کام ہو آپ یاد آ جاتے ہیں، جب اسے کوئی مدد چاہیے ہو آپ یاد آ جاتے ہیں، جب اسے کوئی جذباتی سہارا چاہیے ہو، کسی اور مسئلے میں کوئی ہو مدد، تو تب اسے آپ کی یاد آتی ہے۔ لیکن جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو تب جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ سے کوئی بات کرے، تب آپ کو دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم اس سب کو سمجھتے ہیں، یہ بات کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس شخص کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم سوچتے ہیں شاید وہ واقعی مصروف ہو، شاید اگلی دفعہ اسے میرا خیال آ جائے، لیکن اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو پھر آپ کو سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی تو السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب بھی کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو تب آپ کو یاد کیا جاتا ہے، ادروائز آپ کو یاد نہیں کیا جاتا۔ اور یہ رویہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ہمیں ایموشنلی طور پہ بالکل تھکا کے رکھ دیتا ہے کہ کسی کا بار بار اپنی ضرورت کے لیے آپ تک آنا، آپ کو یاد کرنا، لیکن جب آپ کو کسی کی ضرورت ہو، آپ کو کسی کا ساتھ چاہیے ہو، تب وہ شخص نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اس ساری سچویشن میں آپ کو کیا کرنا ہے، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ جو آپ کی لائف میں بھی کسی ایک انسان کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی وجہ سے جو کہ بار بار ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کی وجہ سے کچھ مشکلات آ رہی ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے تو ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ضروری نہیں کہ جو بندہ ہر بار اگر ضرورت کے ٹائم ہی آپ کو یاد کرتا ہے تو وہ برا انسان ہے۔ برا انسان وہ ہرگز نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس شخص کے بھی حالات و واقعات واقعی میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ صرف ضرورت کے ٹائم ہی آپ کو یاد کرتا ہے، یا شاید یہ کہہ لیں کہ وہ صرف آپ پہ ہی اعتماد کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اسے لگتا ہے کہ یہی شخص جو ہے وہ میری مدد کر سکتا ہے، لیکن جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں سب سے پہلے آپ نے ایک سوال پوچھنا ہے اپنے آپ سے کہ کیا یہ شخص جو ہے، جو بھی کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی بہن بھائی ہو سکتا ہے، کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی ریلیشن ہو سکتا ہے اس سے آپ کا، کیا وہ جو شخص ہے وہ واقعی میں آپ کو چاہتا ہے یا صرف آپ کی اویلیبلٹی چاہتا ہے ضرورت کے ٹائم پہ؟ مطلب اس کا واقعی میں وہ آپ سے رشتہ بھی رکھنا چاہتا ہے، تعلق بنانا چاہتا ہے، یا صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ ضرورت کے ٹائم پہ آپ اس کے کام آئیں؟ اس سوال کو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ وہ انسان آخر کیا چاہتا ہے۔ اچھا، کسی کو آپ کی ضرورت ہونا اور دوسری طرف کسی کا آپ کا مطلب کسی کے لیے اہم ہونا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں، مطلب یا تو اسے ضرورت کے ٹائم پہ آپ چاہیے، یا واقعی میں آپ اس کے ضروری ہیں، یا اس سے تعلق رشتہ بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے یہ بات سمجھاؤں گی کہ اگر آپ کی کوئی بھی دوست ہے یا کوئی بھی ریلیٹیو ہے، تو آپ اس کے تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب بھی اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے تب آپ کو وہ میسیج یا کال کرتا ہے، لیکن اگر آپ اسے ویسے حال چال کے لیے کوئی میسیج پوچھیں یا کریں تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہوں، بزی ہوں، یہ ہوں، مطلب وہ آپ سے بات نہیں کرتا، ٹال دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی مسئلہ آتا ہے وہ فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے، اور آپ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ فوراً سے اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جینوینلی میرے ساتھ مطلب میری بات سنے گا، تو وہ ہمیشہ آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں، تو آپ بھی ہمیشہ ان کے لیے اویلیبل ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ ان کا کام کرتے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ کام ختم ہو جاتا ہے، وہ سپورٹ ختم ہو جاتی ہے، بس ان کا تعلق رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ کوئی نیا مسئلہ آئے گا تو دوبارہ سے آ جائیں گے، جی میرے پاس مجھے کام ہے آپ سے، اور آپ پھر سے اویلیبل ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ نے ایک بات سوچنی ہے کہ میں ہر بار اس کے لیے اویلیبل کیوں ہو جاتی ہوں، میں ہر بار کیوں اس کی مدد کرتی ہوں؟ کیونکہ بعض اوقات جو مسئلہ ہے وہ کسی دوسرے شخص کا بیہیویئر نہیں ہوتا، مسئلہ آپ کی باؤنڈریز میں ہوتا ہے کہ آپ خود ہی اپنی باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے، آپ خود ہی کسی کو اتنی اسپیس دیتے ہیں کہ وہ صرف ضرورت کے ٹائم پہ آپ کو یاد کرے، اور پھر آپ نے کسی ایک دو واقعے کی وجہ سے اس شخص کے بارے میں اپنی رائے نہیں قائم کرنی ہے۔ اگر بار بار وہ یہی بیہیویئر ریپیٹ کر رہا ہے تو تب آپ نے اس چیز کو نوٹس کرنا ہے، اس چیز کو سیریسلی لینا ہے کہ ہاں واقعی میں مجھے اب اپنے لیے بھی کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔
اس سچویشن میں فوری طور پر رشتہ ختم کرنے کی بجائے یا تعلق ختم کرنے کی بجائے آپ اس شخص کے ساتھ ایک دفعہ اس طرح کا بیہیویئر رکھیں کہ اگر وہ آپ کے پاس ضرورت کے ٹائم آتا ہے تو آپ اسے بولیں کہ جی میں اویلیبل نہیں ہوں، میں بعد میں اویلیبل ہو سکتی ہوں، ابھی میں اویلیبل نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ اس بات کو، اس کام کو تھوڑا ٹائم کے لیے ٹال دیں، پھر دیکھیں کہ اس شخص کا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا بیہیویئر ہے۔ اور ایک اور بات کہ آپ نے ہر دفعہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئے فوراً سے یس نہیں کہہ دینا کہ ہاں جی میں اویلیبل ہوں۔ یہاں پہ آپ نے اپنی لمٹس خود سیٹ کرنی ہے۔ آپ کی بھی کوئی اپنی لائف ہے، آپ کی بھی کچھ مصروفیات ہیں، آپ ظاہر ان مصروفیات سے ٹائم نکال کے ہی اگلے بندے کو ڈیل کرتے ہیں نا، تو آپ نے اپنی باتیں بھی ان سے کمیونیکیٹ کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہو، مطلب کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے ایموشنز کو اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید اگلا بندہ روڈ ہے یا وہ میرے سے ایسے صحیح بات نہیں کر رہا۔ تو یہاں پہ آپ نے کمیونیکیشن بھی کرنی ہے اس انسان کے ساتھ کہ میری بھی کچھ مصروفیات ہیں، مجھے بھی اپنے کام نپٹانے ہیں۔ اور ایک آخری سوال کہ اگر آپ واقعی میں اس کی مدد کرنا بند کر دیں تو کیا یہ رشتہ واقعی میں ختم ہو جائے گا؟ آپ نے یہ سوال خود سے کرنا ہے، کیونکہ جو ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں دونوں طرف سے لین دین ہوتا ہے۔ مطلب یہی نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ ہی اس کے لیے موجود ہوں، پھر کبھی اس شخص کو بھی آپ کے لیے موجود ہونا پڑتا ہے، آپ کی بات سننا پڑتی ہے۔ یہاں پہ اب اگر آپ نے اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لی ہیں، آپ نے اپنا بیہیویئر تھوڑا چینج کر لیا ہے، مطلب ہر وقت اس کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اگر وہ شخص جو ہے وہ صرف ضرورت کے ٹائم پہ آپ سے بات کرتا ہے تو پھر آپ نے اس شخص سے اپنی ایکسپیکٹیشنز بھی کم کر لینی ہیں، اس شخص سے کوئی امید بھی نہیں رکھنی کہ وہ آپ کے کسی کام بھی آئے گا۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں رہنے کی اجازت تو دے دیتے ہیں، لیکن انہیں دل کے قریب رکھنا جو ہوتا ہے نا وہ شاید ممکن نہیں ہوتا ان کے ایسے رویوں کی وجہ سے۔ ایک اچھا ریلیشن شپ وہ ہے جہاں پہ دو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ضرورت، وقت، موجودگی، اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے اس کی قدر کریں۔ ریلیشن شپ جو ہیں وہ چلتے ہی ایسے ہیں، دو طرفہ لینے دینے والی بات سے، اکیلا دینے سے نہیں ریلیشن شپ چلتے، وہ زیادہ لانگ ٹائم نہیں چلتے ہیں، وہ جلدی پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ریلیشن شپ کے بارے میں، سائیکالوجی کے بارے میں، پیرنٹنگ کے بارے میں مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو لازمی دیکھنا ہے، لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔